وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم المقام جملہ سامعین حاضرین و ناظرین، بارگاہ عزتی میں دعا کریں کہ باری تعالی عز و جل ہم تمام کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اپنے ارشادات اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 اور 176 تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس سے پہلے جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شانوں کو چھپاتے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو چھپاتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر اور آپ کی نعتوں کے مخالف تھے، ان کا بیان فرمایا اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یہ جو نبی کے دشمن ہے، نبی کی نعت کے دشمن ہے، نبی کی شان چھپانے کا عمل کرنے والے ہیں، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے جرم بڑا ہوگا تو عذاب بھی تو بڑا ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نعت چھپانے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی تعریف پھیلانے کے لیے قرآن اتارتا ہے، محبوب کی شان پھیلانے کے لیے جبریل اتارتا ہے۔ ہر نبی جب آیا، اللہ نے جب اسے قرآن کتاب عطا فرمائی تو ایک جگہ بلایا اور کتاب عطا کر دی کہ اے پیغمبر یہ لے جاؤ، مگر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ایسا معاملہ نہیں فرمایا۔ حبیب اگر غار حرا میں تھے تو جبریل امین وہیں پہنچ گیا ہے، غار ثور میں تھے تو جبریل امین وہاں پہنچ گیا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اگر بستر پر ہیں تو جبریل امین وہاں پہنچ گیا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم غزوات میں ہیں تو جبریل امین وہیں پہنچ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا یہی تھا، اے محبوب جہاں تو کھڑا ہو جائے اور ضرورت پڑ جائے اللہ تبارک و تعالی کے کسی حکم کی، تو پھر کسی مسجد میں جانے کی ضرورت نہ پڑے، کسی جگہ پر جانے کی ضرورت نہ پڑے، اے حبیب جہاں آپ کھڑے ہو جائیں گے ہم جبریل کو وہیں بھیج دیں گے، جبریل کو وہیں بھیج دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کسی پیغمبر کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ یاد رکھیے گا، ہر پیغمبر کے پاس جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے حکام لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے میسیجز لے کر کے آتے ہیں، مگر کسی پیغمبر کے پاس جبریل 2 مرتبہ آیا، کسی پیغمبر کے پاس جبریل 10 مرتبہ آیا، کسی پیغمبر کے پاس جبریل جو ہے 40 مرتبہ آیا۔
موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جبریل جو ہے وہ 50 مرتبہ آیا۔ اللہ اکبر، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 63 سالہ زندگی میں 24,000 مرتبہ جبریل آسمان کو چھوڑ کر کے محبوب کی بارگاہ میں اترا ہے۔ 24,000 مرتبہ، اندازہ لگائیں 24,000 مرتبہ جبریل اترا ہے۔ اچھا پھر یہ ہوگا کہ یار کوئی ٹائم 63 سالہ زندگی ہے تو آنے جانے میں دقت بھی لگتی ہوگی، تو کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے، کمال کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہے کہ جبریل کو آنے میں چلو آج گھنٹہ لگ جائے گا، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، آج دن پورا نہیں آئیں گے، چلو کل دن آ جائے گا، 8 دن کے بعد آئیں گے۔ نا، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں پلک جھپکنے کی دیر میں جبریل سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر کے محبوب کی بارگاہ میں آتا ہے، اور محبوب کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے سدرۃ المنتہا پر پہنچ جاتا۔ اب آنے کی رفتار کا اندازہ بھی لگائیں، اور ایک اور بات بھی میں بڑے پتے کے بتاؤں۔ اللہ اکبر، سید محمود احمد آلوسی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر عربی میں تفسیر ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو تو یہ مقام عطا فرمایا تھا، یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا حضور کا غلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات لے کر کے آنے والا اللہ کا قاصد جبریل امین کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ جبریل امین کو سدرۃ المنتہا بھی چھوڑنا نہیں پڑتی تھی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے اس فرشتے کو، اپنے اس فرشتے کو یہ مقام عطا فرمایا، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس میسج لے کر کے آنے والے کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جبریل امین جیسے حضور کی بارگاہ میں موجود ہوتے تھے، سدرۃ المنتہا پر بھی موجود ہوتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص 2 جگہ پر ہو سکے، ایک ذات ہے وہ 2 جگہ پر ہے، ایک ذات ہے وہ 2 جگہ پر ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں بھی موجود ہے، اور غار ثور میں بھی موجود ہے، اور غار حرا میں بھی موجود ہے۔ حضور جس مقام پر جاتے ہیں وہ وہاں پر بھی موجود ہے، اور سدرۃ المنتہا پر بھی موجود ہے۔ تو سنیو یہ اپنا عقیدہ بناؤ، جس محبوب کا غلام بیک وقت 2 جگہ ہو سکتا ہے، اس غلام کا آقا بھی کئی جگہ پر ہو سکتا ہے، کئی جگہ پر ہو سکتا ہے۔ آج لوگوں کو اس پر بڑے چبھن ہوتی ہے، حضرت کیسے سمجھ میں نہیں آتا، کیسے ایک ذات سراج ادھر ہی ہو سکتا ہے، سراج ہر جگہ تو نہیں ہو سکتا۔ مگر میں اس وقت بتاتا ہوں، اگر یہ میرا پیغام پروگرام جو ہے اگر مثلا 100 ملک میں دیکھا جا رہا ہے تو سراج 100 ملک میں تو نظر آ رہا ہے نا جی، نہیں ہے سمجھ میں؟ سراج تو 100 ملک میں نظر آ رہا ہے، 100 علاقے میں نظر آ رہا ہے، وجود ایک ہے، ایک جگہ پر ہے، الفاروق مسجد میں ہے، ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور تب میں نے کہا یار تمہاری سیٹلائٹ دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، ایک شخص کو کئی مقامات پر دکھایا جا سکتا ہے، تو اللہ کی نورانی دنیا نے بھی بڑی ترقی کر لی ہے، ایک ذات مصطفیٰ کو کئی مقامات پر دکھایا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ایسے بدبخت بھی ہیں جو ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، گمراہی لے لیتے ہیں، ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، گمراہی خرید لیتے ہیں، ایسے ہیں بدبخت۔ اور فرمایا والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہدایت کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، نجات کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جو ہے عذاب کو خرید لیتے ہیں۔
عذاب کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا ذرا ان سے پوچھو تو صحیح، اللہ کے عذاب پر تمہیں کس شے نے اکسایا ہے؟ کیا تم اللہ کا عذاب برداشت کر سکو گے؟ اللہ کی گرفت برداشت کر سکو گے؟ اللہ کی پکڑ برداشت کر سکو گے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، فرمایا تمہارا رب جو غفور الرحیم ہے، تمہارا رب جو کریم ہے، تمہارا رب جو تمہارے پردوں پر، تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، تمہارا رب تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، فرمایا یہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، کریم بھی ہے، مگر ان بطش ربک لشدید، جب پکڑتا ہے تو پھر ایسے پکڑتا ہے کہ فرعون کو لشکر سمیت دریا برد کر دیتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اس کی گرفت سے باہر ہو، ایسا نہیں ہے کہ تم اس کی پکڑ سے باہر ہو، ایسا نہیں ہے کہ تم اس کی وہ جو ہے اس کی قدرت سے باہر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا فما اصبرہم علی النار، کس شے نے انہیں اس پر اکسایا کہ وہ آگ پر صبر کرے؟ آگ پر صبر کرے، کس چیز نے تمہیں اکسایا ہے؟ ہدایت کو چھوڑ دیا تو ظاہر ہے جو شخص ہدایت کو چھوڑتا ہے وہ گمراہی خرید لیتا ہے، جو مغفرت کو چھوڑتا ہے وہ عذاب خرید لیتا ہے، تو ظاہر ہے جب اس نے گمراہی خرید لی ہے، عذاب خرید لیا ہے، تو بھگتے گا بھی تو صحیح نا، بھگتے گا بھی تو صحیح۔ اللہ اکبر، ذالک، یہ بات جو ہم نے بتائی ہے، بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، فرمایا اللہ اکبر، لوگوں ان کا حق نہیں تھا میرے یار کی تعریفیں چھپاتے، ان کا حق نہیں تھا میرے یار کی نعتیں چھپاتے، ان کا حق نہیں تھا میرے یار کی صفاتیں چھپاتے، ان کا حق نہیں تھا میرے یار کو عام لوگوں جیسا بیان کرتے، ان کا حق نہیں تھا میرے یار کو ایسا ویسا بیان کرتے۔ ارے نا، جب ہم خود بیان کرتے ہیں، جب ہم خود اپنے یار کو بیان کرتے ہیں تو ہم ایسا ویسا بیان نہیں کرتے، ہم تو یار کا جب تعارف کرواتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب ہم یار کا تعارف کراتے ہیں تو ہم کہتے ہیں والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم ہے، جب ہم یار کا تعارف کراتے ہیں یاسین، محبوب تیرے دندانوں کی قسم ہے، جب ہم یار کا تعارف کرواتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، فرمایا ہم نے آپ کے سینے کی قسم اٹھائی ہے، خدا کی قسم پورے قرآن میں میرے رب نے کبھی نبی کو یہ نہیں کہا اے محمد تو بشر ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ نے نہیں کہا نبی تو بشر ہے۔ پورا قرآن اٹھاؤ، اور یار کی تعریفیں کی جاتی ہیں یا یار کو ایسے بیان کیا جاتا ہے۔ میرا یہ چیلنج ہے، کوئی اٹھے اور قرآن میں سے ڈھونڈ کر کے نکالے اللہ نے جہاں یہ فرمایا ہو، اللہ نے فرمایا ہو میں اللہ کہہ رہا ہوں تو بشر ہے، نا، اللہ نے جب اپنے محبوب کا تذکرہ کیا تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے چرچے تو پوری کائنات میں کر دیے ہیں، محبوب ہم نے تیرا چرچہ نماز میں باقی رکھا ہے، محبوب ہم نے تیرا چرچہ اذان میں باقی رکھا ہے، محبوب ہم نے تیرا چرچہ تشہد میں باقی رکھا ہے، تیرا چرچہ نمازوں میں باقی رکھا ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ نبی تو بشر، نبی تو بشر، اللہ نے نہیں کہا۔ قرآن پاک میں یا تو نبی نے خود کہا کہ میں بشر ہوں، یہ بڑی پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں، نبی نے خود کہا کہ میں بشر ہوں، یا پھر دوسری قوموں نے کہا کہ نبی تم بشر ہو۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں رب ہو کر کے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تو بشر ہے۔ یہ بڑی پتے والی بات ہے اور بڑے راز کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں
اللہ نے اپنے محبوب کو عبد ضرور کہا ہے، عبد ضرور کہا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو رسول ضرور کہا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو نذیر ضرور کہا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بشیر ضرور کہا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت ضرور کہا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے کئی نام قرآن پاک میں رکھے، اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں رب ہو کر کے کہہ رہا ہوں، تو بشر ہے۔ اور قرآن بڑی پتے کی بات بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، ہر قوم کو نبی نے آ کر کے کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی اگر نبی یہ کہتا کہ میں جن ہوں معاذ اللہ تو وہ کہتے یہ بھی جھوٹی بات ہے، جن تو نظر نہیں آتا اور یہ نظر آ رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا میں فرشتہ ہوں تو قوم کہتی یہ بھی جھوٹ ہے، اس لیے فرشتے بھی نظر نہیں آتے اور یہ نظر آ رہا ہے، اس لیے یہ جھوٹا بندہ ہے۔ اس لیے فرمایا قوم انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اللہ نے مجھے بشر مگر ایسا بشر نہیں فرمایا یوحا الیہ، اے بشرو تمہارے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ تم اللہ کو براہ راست دیکھ سکو۔ تم کیا ہو؟ اللہ نے نبیوں میں بھی کسی میں یہ پاور نہیں رکھی تھی جو براہ راست محبوب براہ راست جو اللہ کو دیکھے۔ فرمایا دکھنے میں تو بشر ہے، کہنے کو تو بشر ہے، کہلوانے کو تو بشر ہے، مگر مقام یہ ہے جہاں جبریل رک جائے میرا محبوب جا رہا ہے، جہاں فرشتے رک جائیں میرا محبوب جا رہا ہے، جہاں مکان ختم ہو جائے میرا محبوب جا رہا ہے، جہاں لا مکان شروع ہو جائے میرا محبوب جا رہا ہے۔ جو مجھے کوئی اور دیکھ نہیں سکتا بغیر حجاب کے میرا یار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جی حضرت مسئلہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے؟ ابے یار چھوڑو یار، اب قرآن کا ایک نقطہ میں بتانا، یہ قرآن کا نقطہ ہے 23ویں پارے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، ہر نبی نے آ کر کے یہی کہا کہ ہم تو تمہارے جیسے بشر ہیں۔ اگلا جملہ ہے ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، فرمایا دکھنے میں تو بشر ہوتا ہے، کہنے کو تو وہ بشر ہے، لیکن جب اللہ اس پر اپنی نعمتیں اتارتا ہے، اللہ اپنی برکتیں اتارتا ہے، تو جو وہ کہہ رہا ہے میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس کے ہاتھ تو تمہارے جیسے نہیں ہے، تمہارے ہاتھ اٹھے تو کچھ نہ کریں اور ان کے ہاتھ اٹھ جائیں تو کائنات بدل کے رکھ دیں۔ وہ جو تمہاری طرح بشر کہہ رہا ہے اس کی آنکھیں تو تمہاری جیسی نہیں ہیں، تم تو آگے دیکھتے ہو پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ مصطفیٰ ہر شے کو برابر دیکھ رہے ہیں، ہر شے کو سیم دیکھ رہے ہیں۔ ارے سنو تو صحیح، اگر تمہارے دل میں خیال آ جائے ضروری نہیں ہے کہ کچھ ہو جائے، وہ تمہاری طرح بشر ہے، اگر ارادہ بدل دے تو کعبہ بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اسی آیت کے تحت ایک بات لکھتے ہیں جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے سے اپنے محبوب کی نعتیں بیان کرنے کی توفیق رفیق برحمت فرمائے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا یار، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں چھپا رہے ہو، حضور کی شانیں چھپا رہے ہو؟ نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم سپہ سالار ہے، سیف من سیوف اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جو ہے وہ خالد بن ولید ہے، خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جسم کے اندر 1 انچ کے برابر اتنی جگہ نہیں ہے جہاں پر جو ہے نا جہاد کے دوران مجھے زخمی نہ کیا گیا۔ آج ہم بات کرتے ہیں جی مولوی صاحب کیا ہو گیا،
دین ایسے نہیں پھیلا، دین ایسے نہیں پھیلا، دین ایسے پھیلا ہوتا تو حضور کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، دین ایسے پھیلا ہوتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا، دین ایسے پھیلا ہوتا تو صحابہ کو شہید نہ کیا جاتا، دین ایسے پھیلا ہوتا میدان کربلا نہ لگتا، دین ایسے پھیلا ہوتا تو حسین کی گردن نیزے پر نہ چڑھائی جاتی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ دین ایسے نہیں پھیلا، دین ایسے نہیں پھیلا۔ جنہوں نے دین کو پھیلانے میں قیمت لگائی ان کو پتہ بھی ہے ہم نے کیا کیا، ہم نے تو دنیا داری کے دھندے کیے ہوئے میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات یاد رکھو لوگو، یہ بات یاد رکھو، ان الفعل اما يعتبر حاله في الدنيا و في الاخرہ، ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا اس کا تعلق یا تو دنیا سے ہوگا یا آخرت سے ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ہے دنیا؟ دو ہی دنیا ہے نا میرے بھائی، یا تو دنیا آخرت ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا یا آخرت ہے، یہ دنیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا نہیں ہے۔ باقی رہا برزخ والا معاملہ، وہ بھی آخرت کا حصہ ہے، وہ بھی آخرت کا حصہ ہے۔ تو فرمایا اعلم ان الفعل اما يعتبر حاله في الدنيا او في الاخره، اما في الدنيا فاحسن الاشياء الاهتداء والعلم واقبح الاشياء الضلال والجهل۔ فرماتے ہیں سنو، دنیا دو ہیں، ایک دنیا یہ ہے جو ہم کام کرتے ہیں اس کا تعلق یا تو اس دنیا سے ہوگا یا پھر آخرت سے ہوگا، لیکن ہم جو دنیا میں کام کرتے ہیں، جو دنیا میں کام کرتے ہیں وہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے۔ جو دنیا میں ہم کام کرتے ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں، یا تو بولو بولو اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے۔ اپنا من کیونکہ صاف نہیں ہے تو بولتے ہوئے بھی تھوڑی دقت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنا من صاف رکھیں، یہ حساب دینا ہے۔ مولوی سراج کو بھی جواب دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس طرح نبیوں کو اجازت ہوگی، نبیوں جس کو چاہو جنت میں لے جاؤ، شہیدوں کو اجازت ہوگی جس کو چاہو جنت میں لے جاؤ، حافظ کو اجازت ہوگی جس کو چاہے جنت میں لے جائے، حاجی کو اجازت ہوگی جس کو چاہے جنت میں لے جائے، علماء کو بھی اجازت ہوگی جس کو چاہے جنت میں لے جائے۔ ہاں، مگر یہ ہے اللہ ہمیں دنیا بہتر کرنے کی توفیق دے، اللہ مولوی سراج کی بھی دنیا بہتر کر دے۔ دنیا بہتر ہے تو آخرت کے دوبارے نہیں آ رہے ہیں، پھر پکی بات ہے جنت میں انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں جو دنیا میں ہم کام کرتے ہیں نا وہ دو ہے، ایک اچھا ایک برا۔ اب فخر الدین رازی فرماتے ہیں دنیا کے جتنے بھی ہم کام اچھے کرتے ہیں، جتنے بھی کام اچھے کرتے ہیں، ان اچھے کاموں میں سے دو کام بہت ہی اچھے ہیں۔ اچھے کاموں میں دو کام بہت اچھے ہیں۔ فرمایا ایک کام یہ ہے کہ بندہ مومن ہو، دوسرا کام یہ ہے کہ بندہ عالم ہو۔ یہ وہ دو کام ہیں دنیا کے سارے ہوں۔ میرے حبیب نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُبَجِّلْ عُلَمَاءَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ میرے حبیب فرماتے ہیں جو علماء کی عزت نہ کرے، علماء کا احترام نہ کرے، وہ میری امت میں سے نکال دو، میری امت میں سے بھی نہیں ہے۔ ہاں، علم ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علم کا جو مقام ہے نا، علم کا مقام میں یہ بتاتا ہوں، علم کا مقام یہ ہے کہ جس کے سامنے فرشتے بھی جھک جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا نا، نبی بنانے کے بعد نہیں کہا تھا فرشتوں سجدہ کرو، اللہ نے جب سارا علم عطا کر دیا تو فرمایا سجدہ کرو۔ علماء نے ایک نقطہ بیان کیا، میں بات کر رہا تھا، بات ٹائم ختم ہو گیا، میں بات اپنی اینڈ کر رہا ہوں۔ علماء نے ایک بڑا نقطہ بیان کیا ہے، اللہ اکبر۔ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ علی العالمین عربی میں کتاب لکھی ہے معجزات مرسلین پر۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں
لوگوں، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے جب علم عطا فرمایا تو فرشتوں کو کہا، فرشتوں آدم کو اپنا امام بناؤ، آدم کو اپنا امام بناؤ، اور فرشتوں تم مقتدی بن جاؤ۔ فرمایا جب اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا نا، پھر بیت المقدس میں بلایا، فرمایا سارے نبیوں تم میرے محبوب کو امام بناؤ۔ کیونکہ اب سب سے علم جو ہے مصطفیٰ کا بڑھ گیا ہے، سب سے علم جو ہے وہ مصطفیٰ کا بڑھ گیا ہے۔ فرشتوں سے علم بڑھا آدم کا تو آدم کو امام بنایا، نبیوں سے علم بڑھا مصطفیٰ کا تو مصطفیٰ کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا۔ اللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے آج کے درس کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔